السلام علیکم ناظرین، ایک بادشاہ کو ایک فقیرنی پسند آ گئی۔ اس نے اس کے ساتھ شادی کر کے ملکہ بنا دیا۔ محل، شان و شوکت سب کچھ مل گیا، مگر ملکہ کی طبیعت بہت اداس رہنے لگی۔ کچھ عرصے میں بیمار پڑ گئی۔ بادشاہ نے ملک کے تمام طبیبوں سے علاج کروایا، مگر آفاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ کسی نے ایک بہت بزرگ اور نیک طبیب کا بتایا۔ بادشاہ کے نوکر دور دراز علاقے سے اس طبیب کا بلاوا لے آئے۔ طبیب نے ملکہ کو دیکھا اور بادشاہ سلامت کے پاس چلا گیا اور بادشاہ سے کہا، ملکہ بیمار نہیں ہے، مجھے ملکہ کی ہسٹری بتائیے۔ بادشاہ نے بتا دیا کہ ملکہ شادی سے پہلے ایک فقیرنی تھی۔ وہ جب سے آئی ہے معلوم نہیں کیوں اداس اور بیمار رہنے لگی ہے۔ طبیب نے کہا، ذل الہی، مجھے سمجھ آ گئی ہے، آپ اجازت دیں، میں ملکہ کے لیے محل میں کچھ تبدیلی کروں گا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، مگر جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتی آپ یہیں رہیں گے۔ طبیب نے اصابت میں سر ہلایا اور چلا گیا۔ ناظرین، طبیب نے محل میں جا کر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر دیواروں میں طاق بنائے، اس کے پیچھے کنیزوں کو کھڑا کر کے کسی کو کم کسی کو زیادہ اشرفیان دے کر سمجھا دیا۔ پھر ملکہ کے پاس گیا اور کہا کہ ملکہ، آپ جس طاق کے آگے بھی ہاتھ پھیلاؤ گی آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا۔ ملکہ اٹھی، طاق کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اللہ کے نام پہ دے دو بابا کہا۔ پیچھے سے کنیز نے اشرفیان ڈال دی۔ وہ تو خوشی سے سکے لیے جھوم اٹھی، سب طاقوں پر پھر کر اشرفیان اکٹھی کر کے اپنی خلوت میں آئی۔ اشرفیان گن کر اپنی پوٹلی میں باندھ لی۔ شام کو جب بادشاہ محل میں آیا تو ملکہ خوش باش نظر آئی، بہت خوش ہوا۔ دوسرے دن طبیب کو بلایا اور پوچھا، کیا جادو کیا؟ ملکہ ایک دم ٹھیک ہو گئی ہے۔ طبیب نے جواب دیا، ذل الہی، ملکہ بیمار نہیں تھی، وہ فقیرنی تھی، اور جو پیچھے سے ہی نسل فقیر ہو، وہ کسی بھی عہدے مرتبے پر پہنچ جائے، اپنے مانگنے کی عادت سے باز نہیں آتی۔ اسی لیے ان کو مانگنے کی سہولت فراہم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ میں نے ملکہ کو مانگنے کی سہولت فراہم کر دی اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ نے اس کو انعام وغیرہ دے کر رخصت کر دیا۔